अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। आइए, जो इंसान अपने आप को कुत्ता कह सकता है और कुत्तों का कि कुत्ता कह सकता है, तो काला सांड से तकलीफ़ क्यों हो रही है? क्योंकि काला सांड जो है वो भी एक जानवर है, कुत्ता भी जानवर है। कुत्ता नजीस है, ये पता है आपको। और एक कुत्ते की अच्छाई जो है, मैं वो बता रही हूँ आपको कि वो वफ़ादार होता है बहुत। मालिक का बहुत वफ़ादार होता है, वो गद्दार नहीं होता है वो। लेकिन काला सांड अहमद नक्शबंदी, अपना मालिक जो है रब्बुल आलमीन, जिसने पैदा किया, जिसने सांसें दी, जो तू आवाज़ जो चिल्ला के बात करता है ना, उसके बारे में तो मना किया अल्लाह ताला ने, कुरान मजीद में मना किया है कि गधों की जैसी आवाज़ है ना वो मत निकालो, अपनी आवाज़ गधों जैसी मत करो। उतना ही चिल्लाते हैं ये लोग। और काला सांड बोलने से जो तकलीफ़ हो रही है, आज मैं प्रूफ दिखाऊंगी कि ये अपने मुंह से कुत्ता बोलता है। ठीक है, देखिए आप। अल्लाह की इस नेमत पर, इस एहसान पर पूरी जिंदगी सजदे शुक्र में गुजार दे तो कम है। अल्लाह ने गौस व ख्वाजा के कुत्तों में पैदा फरमाया। हो गया, गौस और ख्वाजा के कुत्तों में पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया रब्बुल आलमीन, तो ये कहता है कि कुत्तों में पैदा किया है। तो अपने आप से ये लोग अपने मुंह से इतनी जलील जलालत, कुत्तों के कुत्ते। ठीक है, तो मेरे काला सांड बोलने से तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानवर है, वो भी जानवर है, ये भी जानवर है। ये अपने मुंह से बोलता है जानवर, तो काला सांड आप खुल के बोल सकते हैं आप। जी हाँ, बल्कि जानवर नहीं, जानवर से बदतर है। अल्लाह ताला कहता है इन मुशरिकीन और ये कुफ्र फैलाने वाले, हाँ यही लोग हैं, समझिए आप। और देखिए आप, ये देखिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उम्रा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है, मगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया। अबे जल्दी बोल। देखिए आप, क्या बोलता है? हाजी गुमराह हो सकता है, नमाजी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन गुमराह हो सकता है, रोज़ेदार गुमराह हो सकता है, सब गुमराह हो सकते हैं। लेकिन जो दरगाह जाता है, दरगाह वाला, वो गुमराह नहीं हो सकता, उसका ईमान ख़राब नहीं हो सकता। बोले अब बताइए आप कि ईमान है तो ख़राब होगा ना। जिस घर में माल और दौलत है वहीं पर चोर आएगा ना। अभी ईमान ही नहीं है, ईमान से खाली है, कुफ्र में चले गए, मुशरिक है ना, ये मुशरिक है ये। हाँ, अब ईमान कहाँ से रहा? तो इनको भटकाने की क्या ज़रूरत है? उसको इब्लीस शैतान को भटकाने की क्या ज़रूरत है? बताइए आप। ये तो शैतान से आगे निकल गए लोग, इब्लीस से आगे निकल गए लोग। तो अपने मुंह से चिल्ला के बोलता है। एक दरगाह जाने वाला जब दरगाह का हो गया तो उसका ईमान नहीं भटका सकता, बोले शैतान। वाह, देखो अपने मुंह से इतनी ज़िल्लत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जबकि इंसान से ही ख़ता होती है। आप वसल्लम की हदीसें हैं कि इंसान से होती है ख़ता। और किस ईमान की बात करता है, ये समझ में नहीं आ रहा है उसको। हाई ने तो कहाँ से ईमान की बात कर रहा है वो? बेशक नहीं है ना, तो चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है तुझे। जहाँ ईमान है वहाँ ख़राब होने की बात है। तेरा तो ईमान ही नहीं है ना। और बस इसके जितने भी चेले हैं आप देखो, सुभान अल्लाह, वो समझ में नहीं आ रही, एक बात भी समझ में नहीं। वल्लाह अगर समझ में आती है एक बात, तो इस कदर गुमराही में इसके साथ नहीं चलते थे वो लोग। समझे आप? एक एक बात इसकी, एक एक बात अगर आप लोग सोचेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, एक एक बात बता रही हूँ मैं, उसमें कुफ्र निकलेगा, कुफ्र। एक एक बात। ये इंसान को इला बनाते हैं, इंसान को अल्लाह बनाते हैं ये लोग। जी हाँ, वो गौर व फिक्र करें आप।
اس سے پوچھے، اس سے سوالات کرے، پکڑ لو اس کو، بتا تو یہ قصہ سنا رہا ہے تو کون سی بک میں ہے، بتا کون سی بک میں ہے، کہاں پر لکھا ہے، قرآن و حدیث سے بتا، من دھڑک پیک کہانیوں سے نہیں، تو بتا وہی آئی ہے، ہاں کیسا پتہ چلا، خبر کے اندر جو ہو رہا ہے تیرے کو کیسا پتہ چلا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ کے بولے یہ کرو سوال. جس وقت میں پی ایس میں اس سے سوال، یہی سوال جو فرشتوں کا ذکر کرتا ہے نا، یہ ہاتھ پکڑ لیے تھے فرشتے کا، اور تم نے اللہ سے کیسا سوال کیا، اور جب وعدہ لے کر آؤ، میرے جتنے بھی مرید آئیں گے ان کو سب کو عذاب نہیں ہوگا، خبر کا یہ وعدہ لے کر آؤ، یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو میں ان سے پوچھی تھی کہ یہ جو قصہ بتائے ہیں آپ، ہاں تو یہ کہاں پر ہے؟ کیا وہی آئی تھی، نازل ہوئی تھی، یا پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو آ کے بولے تھے، یا فرشتے نے آ کے کہا ہے، یا پھر خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ یہ تینوں میں سے آپ کو بتائیے کہاں سے، مطلب کہاں سے ثابت ہے؟ نہیں، ایک بک کا نام لیے وہ پھر سے فیک بک، اقتباس الانوار کچھ بک ہے، اس میں پورے قصے ہیں بی بی، آپ دیکھیے بی بی، اس میں آپ پڑھ لیجئے وہ. تو یہ لوگ فیک بکس جو ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، سمجھے آپ، اسی سے یہ عوام کو بھٹکا رہے ہیں. میری بات سنیں آپ لوگ، بلکہ جو قرآن اور حدیث سے بات کرتا ہے یہ بولتے ہیں ہاں ہم بھی قرآن سے بات کرتے ہیں. کیوں ایسی ایسی آیتیں چھپاتے ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے کیسی آیتیں چھپاتے ہیں؟ جہاں شرک کا ذکر ہے وہ آیت نہیں بولیں گے آپ کو، جہاں توحید کا ذکر ہے وہ تو بالکل بھی نہیں بولیں گے آپ کو. یہ چھپاتے ہیں، بولیں گے تو ولی اللہ کی آیت بولیں گے آپ کو، بار بار وہی بولیں گے یہ لوگ، اس سے ہٹ کے نہیں. علم غیب سے جھگڑا کریں گے آپ کو، سمجھے آپ. ایک علم غیب کے اوپر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کو شارٹ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو شارٹ کر کے بتاؤں گی میں آپ کو، کہ ایکچوئل میں انشاءاللہ علم غیب کے لیے جو گمراہ کر رہے ہیں نا، میں آپ کو ضرور ایک ویڈیو بتاؤں گی انشاءاللہ جتنی میں کوشش ہے ضرور کروں گی میں، سمجھے. کیونکہ الحمدللہ میرے کافی بھائی لوگ، میرے کافی بہنیں ہیں، ہاں چھوٹے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ سب لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ان کو سچائی حقیقت کا پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. میں شکر گزار ہوں اس رب العالمین کے جو مجھے ذریعہ بنایا. میں کچھ نہیں ہوں، طالب علم ہوں، میری اوقات نہیں ہے. بہت بڑے بڑے علماء حق ہے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، کر رہے ہیں، آگے بھی اللہ تعالیٰ کام لے گا ان سے، سمجھے. جتنی میری اوقات ہے، جتنا اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے، بس ہمیں کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو چن کے کام لے لیتا ہے، اور میری تڑپ، میری کوشش، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہی مجھ سے کام لیا ہے. بے شک آپ ایک قدم آتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کے پاس آتا ہے. آپ چل کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے. آپ کو علم دین میں اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہو، اس کی ریسرچ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ بخوبی آپ کو آگے پہنچاتا ہے. وہ میں دیکھی ہوں، آپ بیتی ہے اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں میں. تو آپ اتنا ہلکے میں مت لو دین و اسلام کو. اللہ کے لیے تھوڑا وقت نکالیں اور ان سے سوالات کریں کہ یہ قصہ جو سنا رہے ہو نا آپ، کہاں سے ثابت ہے، کہاں بک کہاں پر ہے، کون سا وہی نازل ہوئی، کیا ہے، آپ بتائیے. ٹھیک ہے. پھر سے گزارش، آپ تمام سے دعاؤں کی گزارش، اور انشاءاللہ ویڈیوز آپ آگے شیئر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جو پاکھنڈی لوگ ہیں جو دھندا چلانے کے لیے، اپنے کاروبار چلانے کے لیے جو عوام کو بھٹکا رہے ہیں، صرف اور صرف مفاد، پیسہ پرست، یہ جو ہے نا آج جو درگاہوں کو ایک ٹارگٹ بنا کے یہ لوگ، میری اپنی بات کروں گی میں، کہ میں اولیاء اکرام کے بارے میں بے حرمتی میں نہیں کرتی ہوں. جتنا مقام ہے اتنا ہی دو آپ، اللہ کے برابر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھے. کوئی بولتے ہیں کہ ارے آپ ان کے تو پیروں کی دھول بھی نہیں ہے. ارے تو کون یہاں پر کمپیئر کون کر رہا ہے؟ پیروں کی دھول ہے، کمپیئر کون کر رہا ہے؟ آپ کیوں کر رہے صاحب؟ پھر ہم کو دیکھنا چاہیے ہمارے رول ماڈل کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی کبھی پوری پڑھے؟ آپ کو معلوم ہے
پھر اس میں تو پوری زندگی کا کافی وقت لگ جائے گا. وہ پڑھنے تو آپ کو اندر سے اچھا بھی نہیں ہوتی ہوگی. اس میں مزے ملتے نا آپ کو. فیک بکس میں کیا ہے, شیطان اور بڑا چڑھا کے اس کو, سمجھے, یہ ابلیس ہے, کھلا ابلیس ہے, کالا سانڈ جو ہے. اور امین الپادری کی ایک ایسی مسٹیک بتاؤں گی میں آپ کو, اور سوال کروں گی میں کہ یہ ثابت کرنا کہ کہاں سے, کون سی بک میں ہے, اور وہ بک کہاں دین و اسلام تک اس میں مقام رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے سوالات کریں گے اور جواب ان کو دینا چاہیے آن ویڈیو. چیلوں کو مت لگاؤ, چیلے ان کے کیا ہے, گالی دے رہے, گالی, بکواس آتا نہیں, دلائل تو بات نہیں کر سکتے, تو گالی دے دو. وہ بھی ایسی گالی ننگی ننگی بالکل گندے فوٹوز کے ساتھ, سمجھے آپ. جس کے پاس دلائل ہوتے نا وہ دلائل سے بات کرتا, جس کے پاس نہیں ہوتے وہ تو گالی, آپ کے پرسنل اٹیک میں آئے گا. وہ آبویسلی سمجھ سکتے آپ. یہ ویک پوائنٹ کیا ہے اس کی, یہی ہے. ہاں, گالی سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے, لیکن نہیں, جس کے پاس قرآن ہوتی ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے, توحید ہوتا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہوتے ہیں, وہ کبھی آپ کو دلائل سے بھی بات کرے گا, اس کے ہٹ کے نہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. دعاؤں کی گزارش. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.